الحمد للہ رب العالمین والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وذلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله بلند واسع دوسری پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وذلك وصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وذلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور شفیع امت حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام پیارے بھائیوں، پیارے بزرگوں، پیارے دوستوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ نے قرآن مجید کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 سماعت فرمائی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک کے آنے والوں کو یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا۔ آج جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، اس دور میں روز بروز ختم نبوت پر حملہ ہو رہا ہے۔ کوئی نبوت کا دعویٰ کر دیتا ہے، کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دیتا ہے، کوئی ختم نبوت کی شک میں ترمیم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔
اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں؟ گاؤں میں چوری کی واردات کا ایک طریقہ یہ ہے کہ چوروں نے جس گھر کو ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے، جس گھر میں چوری کرنی ہوتی ہے، 2-3 دن پہلے وہاں پر رات کو پتھر پھینکے جاتے ہیں۔ چوری کرنے سے پہلے 2-3 دن پتھر پھینکتے ہیں۔ اگر تو گھر والوں کی طرف سے کوئی جواب آ جائے، لائٹ آن ہو جائے یا کوئی اٹھ جائے یا پوچھے کون ہو، تو چور اس گھر کا جو چوری کرنی ہوتی ہے اس کو ملتوی کر دیتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی رسپانس نہ ملے، گھر والے سوئے رہیں، لائٹیں بند رہیں، تو چور پوری تیاری کے ساتھ آتے ہیں اور اس گھر کا صفایا کر کے چلے جاتے ہیں۔ یہ بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ختم نبوت کی شک کو چھیڑنا یا اس میں ترمیم کرنے کی کوشش کرنا، یہ ایسا 2-3 ماہ بعد کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ چور یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں آج کے رسول سو تو نہیں گئے۔ چور 2-3 دن ماہ بعد اس آج کے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے ہیں، مسلمانوں کو دیکھتے ہیں۔ اس لیے وہ چور جو مرزئی لعین ہیں، کافروں سے بھی بدتر یہ لوگ ہیں، پیسہ دے کر لوگوں کے ایمان کو خریدنے والے یہ لوگ ہیں۔ بڑی سے بڑی سی کرسی پر جو بیٹھا ہوا ہے اس کو بھی پیسہ دے کر یہ خرید لیتے ہیں۔ لیکن جو بکتا ہے اسے دیکھنا چاہیے کہ میں کن لعینوں کے ہاتھ میں بک رہا ہوں۔ جو بازار مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں بک جائے وہ کامیاب ہے، اور جو مرزائیوں کے ہاتھوں میں بک جائے اس کا کھانا ہی خراب ہے۔ جتنا مرضی بڑا ہوتا ہو، اگر کوئی مرزائیوں کا حمایتی ہے، مرزائیوں کو ان کی گندی کتابوں کی تبلیغ کرنے کی اجازت دے رہا ہے، چاہے وہ سر عام ہے چاہے گھر میں چھپ کر ہے۔ گناہ گھر میں بھی چھپ کر ہوتا ہے، باہر بھی ہوتا ہے، گناہ ہوتا ہے۔ زنا گھر میں بھی ہوتا ہے، باہر بھی ہوتا ہے، گناہ ہوتا ہے۔ چاہے باہر اجازت دو چاہے گھر میں چھپ کر اجازت دو، گناہ ہے۔ اگر تم اجازت دو گے تو یہ کیا کریں گے؟ یہ اپنی بنیادیں مضبوط کریں گے۔ فلسطین نے اسرائیل کو رہنے کی جگہ دی تھی۔ آج جو فلسطین ظلم کا شکار ہو رہے ہیں، انہوں نے ان پر رحم کیا تھا، ان کو اپنے گھر میں جگہ دی تھی۔ آج دیکھ لیں فلسطین پر کیا حال ہو رہا ہے۔ ان کے جو بڑا تھا وزیر اعظم یا صدر، اس کو بھی شہید کر دیا گیا، 70 افراد کو شہید کر دیا گیا۔ کیا وجہ ہے؟ کہ انہوں نے ان پر ترس کھایا تھا۔ آج اگر ہم نے ان بدبختوں کے خلاف کچھ نہ کیا تو یاد رکھے وہ فلسطین کا جو حال ہے یہاں بھی ہو سکتا ہے۔ اگر بچنا ہے تو آج ختم نبوت کے لیے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ آج مرزائیوں کے خلاف میدان میں آنے کی ضرورت ہے۔ جو مرزائیوں کے خلاف آوازیں بلند کر رہے ہیں ان کے ساتھ مونڈے سے کندھا ملا کر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ آج اگر ہم نے ختم نبوت کے لیے کچھ نہ کیا، یقین جانے ہماری نسلیں تباہ ہو جائیں۔ یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں، جہاں پر یہ ربوہ میں رہتے ہیں اس سے زیادہ زمین تو انہوں نے خرید لی ہوئی ہے۔ اگر زمین کا 1 لاکھ روپے ریٹ ہے تو یہ 5 لاکھ روپے دے کر زمین خرید رہے ہیں۔ زمین پر زمین خریدتے جا رہے ہیں، زمین پر زمین خریدتے جا رہے ہیں۔ ان کا جو معاہدہ ہے تقریباً 2047 میں ختم ہو جانا ہے، پھر تو ان کو دفع کر دینا چاہیے۔ لیکن یہ اپنی بنیادیں پکی کرنے کے لیے زمینیں خرید رہے ہیں، اور پھر اگر ہم نے کچھ نہ کیا ایک وقت آئے گا یہ زمین خریدیں گے مسلمانوں سے۔ اگر مسلمان زمین فروخت کرنے سے انکار کریں گے تو یہ زبردستی زمین لے لیں۔ اس وقت سے بچنے کے لیے آج اللہ نے جو ہمیں موقع دیا ہے اس میں کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، گھر میں سونے کی ضرورت نہیں ہے۔
گھر میں آرام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ختم نبوت وہ عظیم اسلام کی بنیاد ہے جس کے بارے میں ہمارے قبلہ بابا سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آج کے دور میں خالی کلمہ پڑھنا یہ کافی نہیں ہے۔ آج کے دور میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ آج کے دور میں عقیدہ ختم نبوت پر ایمان لانا یہ لازمی ہے۔ عقیدہ ختم نبوت پر ایمان ہونا یہ لازمی ہے، اور جس کا ختم نبوت پر عقیدہ نہیں ہے، یاد رکھیں نہ اس کی نمازیں قبول ہیں، نہ اس کا حج قبول ہے، نہ اس کی زکوٰۃ قبول ہے، نہ اس کی قربانی قبول ہے، کوئی بھی نیکی والا عمل اس کا قبول نہیں۔ اگر ختم نبوت پر ایمان ہوگا تو اللہ ہر عمل قبول فرما لے گا۔ بابا شکار علیہ الرحمہ فرماتے ہیں سب سے بڑا علم کون سا ہے؟ سب سے بڑا علم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماننا ہے، یہ سب سے بڑا علم ہے۔ اگر کوئی شخص اعلان کرتا ہے کہ میں نبی ہوں توبہ نعوذ باللہ، تو مسلمان حکومتوں یا حکمرانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ حکمرانوں کو یہ کرنا چاہیے، بڑے بڑے عہدیداروں کو یہ کرنا چاہیے، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس شخص کو فوراً گرفتار کر کے پھانسی پہ لٹکا دینا چاہیے۔ لیکن یہ کون کرے گا؟ یہ وہ کرے گا جس کے دل میں عشق مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہو۔ اگر عہدے پر بیٹھنے والے آج کے رسول نہیں ہیں، اگر وہ یہ کام نہیں کریں گے تو نیچے سے کوئی غازی علم دین اٹھ جائے گا، نیچے سے ممتاز قادری اٹھ جائے گا، پھر تم اس پر فتوے لگاؤ گے۔ تو آج وقت ہے خود بھی باز آ جاؤ اور ان کو لگام ڈال کر رکھو۔ ان بدبخت یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غدار لوگ ہیں۔ یہ ختم نبوت کا معنی کیا ہے؟ ختم نبوت کا معنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام بھیجنے کا اختتام۔ اب قیامت تک، قیامت کے بعد کوئی نبی نہیں، ہمارے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس پر عقیدہ رکھنا یہ لازمی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین کا لقب عطا فرمایا ہے۔ یہ لقب کسی اور نے عطا نہیں فرمایا، رب کائنات نے عطا فرمایا۔ اور اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، قرآن مجید پڑھیں، اس کی تلاوت کریں، تو پتہ چلتا ہے کہ 98 آیات مبارکہ ایسی ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم نبوت کا ذکر وضاحت کے ساتھ یا اشارے کے ساتھ فرمایا۔ ایک مرتبہ ہارون رشید نے امام مالک سے پوچھا کہ جو یہ بتائیں کسی جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جائے تو امت کو کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا امت کو اس کا بدلہ لینا چاہیے۔ ہارون رشید نے کہا اگر حضور وہ ایسا نہ کر سکے، نہ بدلہ لے، تو پھر امام مالک رضی اللہ عنہ نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی جائے اور امت اس کا بدلہ نہ لے تو پھر چاہیے کہ یہ امت جو ہے فوراً مر جائے۔ کیوں؟ اس امت کو جینے کا حق نہیں ہے، جن کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں، جن کی وجہ سے اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے، جن کی وجہ سے اللہ نے ہمیں ایمان والا بنایا ہے، جن کی وجہ سے اللہ نے ہمیں مومن بنایا ہے، اگر ان کی شان میں گستاخی کی جائے اور مومن سو جائے تو بتائیں پھر اس بندے کا ٹھکانہ کہاں ہو؟ صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ جب امیر المومنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو اس وقت اس سے پہلے مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے خلیفہ بننے کے بعد اس لائن کے خلاف جہاد کیا۔ مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کچھ نہیں دیکھا، خلیفہ بننے کے بعد اس کے خلاف جہاد کیا، اور اس جہاد میں 1200 صحابہ شہید ہو گئے تھے، جن میں سے 700 حافظ قرآن تھے۔ اور یہ جو مسلمہ کذاب تھا نا، اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خط لکھا، آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگا میرے ساتھ ایک معاہدہ کر لیں
جب تک آپ حیات ہیں آپ نبی، جب آپ ظاہری طور پر وصال فرما جائیں گے میں نبی۔ اگر یہ بھی دعویٰ نہیں کرنا تو آدھے عرب کے آپ نبی ہیں، آدھے عرب کے میں نبی۔ اس نے خط لکھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خط میں جواب لکھا کہ اے لعین مسلمہ کذاب، میں تو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، تو تو کذاب بندہ ہے، مجھے تو اللہ نے رسول بنایا ہے، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنایا ہے، تو تو کذاب ہے، تو تو جھوٹا ہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کذاب لکھا تو فرمانے لگے یہ خط کذاب کے دربار میں کون لے کر جائے گا؟ اب وہاں پر جانے کا بڑا خطرہ تھا، حالات خطرناک تھے، کیوں؟ اس کے آگے بھی بندے تھے، پیچھے بھی بندے تھے، ہر طرح کا ساز و سامان اس کے پاس تھا، موت کے منہ میں جانا تھا۔ اب آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا صحابہ یہ میرا خط کذاب لعین مسلمہ کذاب کے پاس کون لے کر جائے گا؟ ایک صحابی تھے مدینہ منورہ میں، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ سر پر ٹوکرا رکھ کر مدینہ منورہ میں کھجوریں بیچا کرتے تھے۔ جب انہوں نے سنا کہ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا، وہ کمزور آدمی تھے، کھجور کھا رہے تھے، جب آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ خط کون لے کر جائے گا، تو وہی صحابی رضی اللہ عنہ نے ہاتھ کھایا کہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کی ڈیوٹی نہ لگائیں، میں وہ خط لے کر جاؤں گا۔ اب جب وہ یہ الفاظ بول رہے تھے جلدی جلدی سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا، انہوں نے جلدی جلدی سے ہاتھ اٹھایا، منہ مبارک میں کھجور تھی، کھجور کھاتے کھاتے کھجور کے جو چھلکے تھے وہ باعث کچھ صحابہ کے سروں پر گرے۔ جب صحابہ پر گرے تو ایک صحابی نے کہا اے اللہ کے بندے پہلے کھجور تو کھا لے پھر جواب دے دینا۔ تو وہ صحابی رضی اللہ عنہ کہنے لگے اگر کھاتے کھاتے ڈیوٹی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی اور کی لگا دی تو پھر میں کیا کروں گا؟ دیکھیں عشق صحابہ، دیکھیں صحابہ کس طرح عشق مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کر رہے ہیں، کھجور کھانے کا بھی انتظار نہیں کیا، کہا کھجور کھاتے کھاتے دیر ہو گئی، ڈیوٹی کسی اور کی لاگی، اور یہ بھی پتا ہے کہ موت کے منہ میں جانا ہے۔ صحابہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے تھے بلکہ ختم نبوت پر پہرا دیتے تھے۔ 1200 صحابہ ایسے شہید نہیں ہوئے، 700 ان میں سے حافظ قرآن تھے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے تھے، عشق مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رکھنے والے تھے۔ مسکرا کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کی ڈیوٹی نہ لگائیے، میں جاؤں گا۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا نیزہ عطا فرمایا، دوڑا دیا اور فرمایا صحابی ذرا ڈٹ کر وہاں پر جانا ہے، ذرا ترلے سے جانا ہے، زور سے جانا ہے اس کے ذات کے گھر۔ وہ صحابی عقیدت سے نظر جھکا کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فکر ہی نہ فرمائے۔ اب صحابہ کہتے ہیں کہ وہ جو کمزور آدمی تھا مدینہ منورہ میں جب کھجوریں بیچا کرتا تھا، جب وہ نکلا تو ایسے نکلا جیسے کوئی جرنیل نکلتا ہے، ایسے بہادری کے ساتھ نکلے، ان کے طور طریقے بدل گئے، ان کا انداز ہی بدل گیا، ایسے لگتا تھا جیسے یہ بڑا دلیر آدمی ہے۔ وہ صحابی رضی اللہ عنہ جب روانہ ہوئے مسلمہ کذاب کے دربار میں پہنچے، وہاں ایک شخص تھا جو بعد میں مسلمان ہوا، وہ بتاتا ہے کہ وہ صحابی جن کا نام حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، جب مسلمہ کذاب کے دربار میں پہنچے تو اپنا نیزہ زور سے دربار میں گاڑ دیا۔ جب زور سے نیزہ دربار میں گاڑا تو مسلمہ کذاب ڈر کے کہنے لگا تو کون ہے؟ تو آپ نے بڑی بہادری سے فرمایا تجھے چہرہ دے کر پتا نہیں چلا کہ میں مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نوکر؟ ہمارے تو چہرے بھی بتاتے ہیں مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہے، تجھے پتا نہیں چلا؟ مسلمہ کذاب کہتا ہے کس لیے آئے ہو؟ آپ نے بڑی بے نیازی سے فرمایا تیرے خط کا جواب لے کر آیا ہوں۔ اب بادشاہوں کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی خط ان کو پیش کیا جاتا تھا تو ان کے ساتھ ایک آدمی کھڑا ہوتا تھا، وہ خط وہ آدمی پڑھتا تھا۔ مسلمہ کذاب نے اس خط کو اس بندے کو دیا جو اس کے ساتھ تھا، کہا پڑھ کر سناؤ۔ جب اسے خط پڑھا تو اس خط میں لکھا ہوا تھا کذاب۔ یہ جملہ وہاں پر جتنے بھی لوگ تھے ساروں نے سن لیا کہ اس بے ایمان کو، نبوت کے جھوٹے دعوے دار کو کذاب لکھا گیا۔ جب اس نے بستری محسوس کی تو آگ بگولا ہو گئی، آنکھیں سرخ ہو گئی۔ سامنے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، غصے سے تلوار لے کر اٹھا، کہنے لگا تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کذاب کہا ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ تو حبیب بن زید رضی اللہ عنہ فرمانے لگے خیال والی تو بات ہی نہیں ہے، جسے میرے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کذاب فرما دے وہ کذاب ہی ہوتا ہے۔
دشمن سامنے کھڑا ہے، موت سامنے کھڑے، ڈرے نہیں. یہ نہیں کہا اچھا میں پہلے پوچھ کر بتاؤں گا، جا کر دیکھوں گا پھر تجھے بتاؤں گا، کچھ نہیں کہا. فرمایا جسے میرے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کذاب لکھتے وہ کذاب ہی ہوتا ہے. 7 سمندروں کا پانی بھی اس پر بہا دیا جائے تب بھی وہ کذاب ہی رہتا ہے. کیوں؟ اسے میرے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کذاب لکھا ہے. اب وہ غصے میں کانپتا ہوا کہنے لگا پیچھے پلٹ کر دیکھ، پیچھے میرے بندے سپاہی کھڑے ہیں، پہرے دار کھڑے ہیں، ان کے ہاتھوں میں نیزے بھی ہیں، تلواریں بھی ہیں، خنجر بھی ہیں، تیر بھی ہیں، سب کو میں حکم دوں گا، میرے سارے ماننے والے ہیں. تو حبیب بن زیاد رضی اللہ عنہ فرمانے لگے مسلمہ کذاب سن، میرا 12 بچے ہیں اور میرے 12 بچوں میں ایسے بھی ہیں جو دودھ پیتے ہیں اور ایسے بھی ہیں جنہوں نے چلنا نہیں سیکھا. جب آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے یہ حکم ارشاد فرمایا، میں یہ خط لے کر روانہ ہوا تو میں نے پلٹ کر اپنے بچوں کو نہیں دیکھا تو تیرے پہرے داروں کو کیسے میں دیکھ لوں. دیکھیں ختم نبوت کا اور عشق مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابہ کس طرح عشق مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کر رہے ہیں، کس طرح اپنے بچوں کو قربان کر رہے ہیں، بچوں کی پرواہ نہیں کر رہے. آج ہمیں تو اپنے بچوں کی پرواہ ہے، آج ہمیں تو کاروبار کی پرواہ ہے کہ ختم نبوت کا جلسہ ہے وہاں پر جائیں گے تو کاروبار بند ہو جائے گا، اور یہ کاروبار ختم نبوت کے وسیلے سے ہے. یہ جو ہم کھا رہے ہیں یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے کھا رہے ہیں. صحابہ کی سیرت پڑھے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے بچے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان کر دیتے تھے. بچے کھا نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، لیکن جب حبیب بن زیاد رضی اللہ عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنا، بچے بھول گئے، گھر والے بھول گئے، ہر چیز کائنات کی بھول گئی. آپ نے فرمایا مسلمہ کذاب، میں نے تو اپنے بچوں کو مڑ کر نہیں دیکھا، تیرے پیروں داروں کو کیسے دیکھوں؟ تو تیرا جو دل کرتا ہے تو کر لے. کیوں؟ غلامان مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جان دینے سے نہیں گھبراتے. جو سچا اس کے رسول ہے وہ اپنی جان قربان کرنے سے نہیں گھبراتا. کیوں؟ یہ سانسیں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اللہ نے عطا فرمائی ہے. اب مسلمہ کذاب نے تلوار ماری، ایک طرف کا ہاتھ کٹ گیا، بول کر کہنے لگا تیرا کیا خیال ہے؟ آپ فرمانے لگے مسلمہ کذاب تو بڑا ہی بے وقوف انسان ہے. کیوں؟ ہمیں اس بات ہے، ہمیں تو بدر سے لے کر او تک سب ازما چکے ہیں، تو ابھی بھی ہمیں ازما رہا ہے. اسے دوسرا ہاتھ بھی کاٹا. اب کیا کیا؟ کہنے لگا مسلمہ کذاب اے حبیب بن زیاد رضی اللہ عنہ میں تجھے قتل کر دوں گا، باز آ جا. آپ نے فرمایا تو بڑا نادان ہے. ان کو ڈراتا ہے کہ جو فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو پہلی دعا یہ کرتے ہیں یا اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرما. تو ان کو ڈرا رہا ہے جو اللہ سے مانگتے ہی شہادت ہے، تو ان کو ڈرا رہا ہے. مسلمہ کذاب نے کہا میں تیری گردن کاٹ دوں گا. تو حبیب بن زیاد رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو کاٹتا کیوں نہیں ہے؟ اب جب اس نے گردن پر تلوار رکھی، روایت کرنے والے صحابی فرماتے ہیں کہ جب تلوار اس نے گردن پر رکھی تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اور جب اس نے حبیب بن زیاد رضی اللہ عنہ کی گردن کاٹی ادھر مدینہ شی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں مبارک سے آنسو کیوں جاری ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ میرے حبیب کو شہید کر دیا گیا. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ اللہ نے ان کو انعام کیا دیا؟ ان کے لیے جنت کے سارے دروازے اللہ نے کھول دیے ہیں. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. آخری بات مولانا غلام گوش ہزاروی رحمہ کے بیٹا بڑا شدت سے بیمار تھا. ڈاکٹروں نے جواب دے دیا آپ کا بیٹا آج کے دن کا مہمان ہے. آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. جب بیٹے کو جواب ہوتا ہے ڈاکٹر کہتے ہیں آج کے دن کا مہمان ہے، تو اس باپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. اپنے بیٹے کو لے کر گھر آتے ہیں، گھر آ کر ابھی اندر آئے ہیں، دروازے پر دستک ہوتی ہے. دروازے پر گئے تو دیکھا کہ دروازے پر ایک بابا بزرگ کھڑے ہیں. سلام و دعا کے بعد فرمایا بابا جی خیر ہے؟ کہنے لگے خیر کہاں ہے، ہمارے علاقے میں قادیانی آیا ہوا ہے، لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، اور آپ جو ہے وہ گھر میں آرام فرما رہے ہیں. آپ نے اسے یہ نہیں کہا کہ میں تو ابھی ہاسپٹل سے آیا ہوں، میرا بیٹا شدت کا بیمار ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ اندر گئے، تھیلے میں اپنے کپڑے کتابیں جو ضروری تھی وہ ڈالی. روانہ ہونے لگے تو بیوی نے دامن پکڑ کر کہا حضور آپ ہمیں اس حال میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، بیٹا آپ کا بیمار ہے، موت کے منہ میں ہے، آپ اس حال میں ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں. آپ نے آسمان کی طرف نگاہ فرمائی، کچھ نہ فرمایا، بیٹے سے پیار کیا. بیٹے نے کہا ابا جان تھوڑی دیر رک جائیے، ابا جان میری روح قبض ہو رہی ہے، تھوڑی دیر ٹھہر جائیے.
ابا جان تھوڑی دیر صبر کر لیجئے، تھوڑی دیر ٹھہر جائیے۔ آپ نے فرمایا بیٹا میں آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی خاطر جا رہا ہوں، کل قیامت کے دن حوض کوثر پر ملاقات ہوگی۔ یہ فرمانے کے بعد روانہ ہوتے ہیں، بس پر اڈے پر پہنچتے ہیں، بس پر بیٹھتے ہیں، کچھ لوگ دوڑتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور آپ کا بیٹا انتقال کر گیا ہے، نماز جنازہ پڑھاتے جائیے۔ آپ نے فرمایا نماز جنازہ پڑھانا یہ فرض کفایہ ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو گمراہی سے بچانا یہ فرض عین ہے، اور میں فرض عین چھوڑ کر فرض کفایہ کی طرف نہیں جا سکتا۔ یہ فرمانے کے بعد اب روانہ ہوئے، 3 دن کے بعد واپس آئے تو بی بی نے دامن پکڑ کر کہا حضور جب آپ جا رہے تھے اور آپ کا بیٹا آپ کی راہ تکتا رہا اور کہتا رہا کہ امی جان جب میرے ابا جان واپس آئے تو انہیں میرا سلام کہنا۔ اب جب آپ نے اپنے بیٹے کی بات سنی تو فوراً بیٹے کی قبر پر گئے اور جا کر بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں مولا ختم نبوت کے وسیلے سے میرے بیٹے کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ اب دعا کر کے واپس آتے ہیں، سوتے ہیں، خواب میں بیٹا ملتا ہے، عرض کرتا ہے ابا جان رب کائنات نے ختم نبوت کے وسیلے سے میری قبر کو جنت کا باغ بنا دیا ہے۔ پتہ چلا کہ جو ختم نبوت پر پہرا دیتے ہیں، جو ختم نبوت کے لیے اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، جو ختم نبوت کے لیے اس دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو آج وقت ہے، آج ختم نبوت پر پہرا دینے کی ضرورت ہے، ختم نبوت کے لیے کھڑا ہونے کی ضرورت ہے، ختم نبوت کے لیے اپنی آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ جنہوں نے آج ختم نبوت کے لیے کام کیا ہوگا کل مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں، جب تک ہماری زندگیاں ہیں، اس وقت تک ہمیں ختم نبوت پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔